سر پلیز سجیسٹ ٹاپکس فار ایسے. میں چونکہ سوشیو پولیٹیکل اکنامک جو ہیں یہ ٹاپکس بتاتا ہوں، تو ایسے کرنٹ افیئر میں مین آپ کو بتا دیتا ہوں مین ایریاز کیا ہیں. دیکھیں آپ نا وہ ڈومین تیار کرنی ہے، ہر اینگل سے تیار کرنی ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کویشچن کو آنسر بھی کر پائیں گے اور ایسے کے ٹاپک کو بھی کر پائیں گے. دنیا کے تقریباً 7-8 بڑے ٹاپکس ہیں، ساری دنیا کے وہ مسائل ہیں، خواہ وہ G7 کی میٹنگ ہو، G20 کی میٹنگ ہو، امریکہ کا پرابلم ہو، روس کا کنسرن ہو، چائنا کا کنسرن ہو، یا گلوبل لیول وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں، UN لیول پر ڈسکس ہو رہی ہوں، وہ سارے جو ہیں یہ میں بتاؤں 7-8 ٹاپکس ہیں. اب دیکھیں کلائمیٹ چینج دنیا کا بہت بڑا پرابلم ہے. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہے، اتنی میٹنگ کیوٹو پروٹوکول سے بات شروع ہوئی تو ابھی تک چل رہی ہے. پیرس ایگریمنٹ بیچ میں آیا، پھر اس کے بعد اور چیزیں آئیں، پھر ہنڈرنسز ہیں اس کی، پھر دنیا ویژولائز کر رہی ہے کہ بائی 2050 زیرو کاربن امیشن پر چلے جائیں گے کہ نہیں چلے جائیں گے. اس سے گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، اس کی ریپرکشنز ہیں، کہیں ٹورینشل رین ہو رہی ہیں، کبھی ڈراؤٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں اتنے تباہ کرنے والے سیلاب اور بارشیں ہوئی ہیں، یہ سارا کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس رائٹ ناؤ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اس کی کولڈسٹ اسٹیٹ ہے، لیکن اس وقت یہاں ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے. میکسیمم 36 گیا ہے ٹیمپریچر سیلسیس، وہ 36 بھی یہاں یہ کہہ رہے تھے ہیٹ ویو ہے. ہمارے تو 40 پر لو چلتی ہے نا، اور 40 کو ہم سمجھتے کچھ نہیں. تو لہذا کلائمیٹ چینج ان آل ریسپیکٹس اور گلوبل وارمنگ کو آپ نے تیار کرنا ہے. یہ یا تو کرنٹ افیئر میں بھی آ جائے گا یا اس پر ایسے آ جائے گا. ایک بات پاکستان پر امپیکٹس کے حوالے سے بھی آ جائے گا. ہمارے تھار میں کبھی فیمن لائک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، 2 سال کنٹینیوسلی بارش نہ ہو تھار ریجن میں، فیمن آ جائے گا. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جینڈر ایک سبجیکٹ ہے، وومن جینڈر پر، اسٹیٹس آف وومن پر، یہ ایشو ہے ورلڈ وائڈ. جینڈر اسٹڈی سبجیکٹ بنا دیا ہے. اس کی آپ کو ریزنز کا معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کی یہ ڈیمانڈ کیوں رہتی ہے کہ ہمارے یعنی جاب میں ڈائیورسیفیکیشن کا لفظ آ گیا ہے، یا جینڈر بیس پر ڈسکریمنیشنز ہیں. بیکورڈ کنٹریز میں بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں تو کئی مسائل ہیں عورتوں کے. تو آپ کو اس کی کازز، یہ ایک سبجیکٹ ہے جینڈر آپ نے تیار کیا. پھر اکانومی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی اکانومی ڈالر میں نہیں ہے، تو امریکہ کی اکانومی ڈالر میں ہے. امریکہ کا کنزیکٹیولی 2 کوارٹرز کا جو GDP گروتھ ریٹ ہے مائنس میں چلا گیا ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ امریکہ ہیز انٹر انٹو اکنامک ریسیشن. اب یہ ساری دنیا میں ڈومینو افیکٹ ہونا ہے. اکنامک سیٹ اپ ہے دنیا کا، وہ بہت نیگیٹیولی نیچے جانے لگا ہے. اس کے بعد مہنگائی ہونی ہے، انفلیشن ہونے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ڈاؤن ہو جانی ہے. مہنگائی کی وجہ سے پہلا کیا کام ہوتا ہے، لوگ خریدنا بند کر دیتے ہیں چیزیں. the things have gone expensive. جب آپ خریدنا بند کریں گے تو سپلائی بند ہو جائے گی، سپلائی بند ہو جائے گی تو اکنامک ایکٹیویٹی بند ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹی بند ہوئی تو جاب جنریشن بند ہو جائے گی. جب جاب جنریشن بھی ہو گئی ختم، لوگ ان امپلائڈ ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں ریسیشن. ساری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو دس ہیز اسٹارٹڈ، یو ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ. ایسی آرٹیکل پڑھیں، ایسے بندوں سے ایکسپوز ہوں جن کو آپ پوچھ سکیں سر واٹ از دا کاز. پھر اس کے بعد کیا آپ دیکھنا ہے کہ دنیا میں نا ایموشنلزم، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم، ٹیررزم جیسا سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ بیلٹ پر یقین کرنے کی بجائے ملیٹنسی کی طرف کیوں رجحان ہے؟ کون کون سے ملیٹنٹ گروپ ہیں؟ پھر دنیا کا پولیٹیکل ایرینا ہے، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کیا بن گئی؟ جنگوں سے مسائل حل کرنے کا مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ یہ یوکرین کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیا یہ نیگوشیشن ٹیبل پر نہیں ریزالو ہو سکتا تھا؟ UN موجود ہے، سیکیورٹی کونسل موجود ہے. یہ سیکیورٹی کونسل سے باہر کیوں فیصلہ کرنے لگی ہیں سپر پاورز؟ دنیا کا امن خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے. انسان جنگوں میں جھونکے جا رہے ہیں، فوجی انسان نہیں ہوتے. جب کوئی فوجی شہید ہوتا ہے ہمارا، یا کوئی دنیا میں کہیں ہلاک ہو جاتا ہے، یقین کریں میرا تو دل دکھتا ہے کہ وہ انسان ہے. ایک عورت کو بیوہ کر دیا، کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا.
کیوں انسانوں کو جھونکا جا رہا ہے جب آپ نے نیگوشیشن ٹیبلز اتنے بنا لیے ہیں دنیا میں؟ سیکورٹی کونسل از اے نیگوشیشن ٹیبل. جنرل اسمبلی از اے نیگوشیشن ٹیبل. دیر آر سو مینی پیکٹس، آرگنائزیشنز جہاں آپ بات کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں. وائی یو پک اپ دا گن ٹو ریزالو ایشوز؟ 21 سینچری میں بھی ایسے کریں گے، 22 سینچری میں بھی کریں گے. یہ ہوتے ہیں ایسے کے سٹائل. تو لہذا اس کے کازز یہ کہ دنیا میں پولیٹیکل ڈائنامزم کیا ہے، اسی کو پولیٹیکل ڈائنامزم کہتے ہیں. اکنامک ڈائنامزم کیا ہے، کون سے فیکٹر اور فورسز ہیں جو اس گلوبل پالیٹکس کو گورن کرتے ہیں. پھر کرونا پینڈیمک یہ ہمارے دور میں ہوا، پہلے کبھی نہیں تھا. اس کے ساری دنیا پر امپیکٹس ہوئے. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں جو آئل پرائس ہائک میں، ایک تو ٹھیک ہے یوکرین وار، ایک کرونا امپیکٹ ہے کہ کرونا جو ہی ختم ہوا یا کم ہوا، ایک دم دنیا نکلی ہے سیر کو، ایک دم ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. پہلے سوشل ڈسٹینسنگ تھی، ایئر کرافٹ سارے گراؤنڈ ہو گئے. اب سارے ایئر کرافٹ اتنے زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اتنی فلائٹ شروع ہو گئی ہیں. وڈ یو بلیو کہ ہیتھرو ایئرپورٹ جو لندن کا ہے، وہاں یو کے کی گورنمنٹ نے یا ایئرپورٹ اتھارٹی نے اناؤنسمنٹ کی کہ اتنی تعداد سے زیادہ جہاز لینڈ نہ کریں لندن ایئرپورٹ پر، اس لیے کہ ہم مینج نہیں کر پائیں گے جتنا ٹورسٹ باہر آ رہا ہے. ہم نے ان کو امیگریشن میں سے گزارنا ہے، کسٹم کلیئرنس میں سے گزارنا ہے. وی کانٹ مینج دیٹ. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ایسے. اتنی ایئر ٹریفک بڑھ گئی، یہ کرونا کے بعد بڑھی ہے. ابھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی. 3 سال سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم جب ہوا تو ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی، تو تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں. اب سعودی عربیہ کو بائیڈن نے کہا کہ آپ جی پیداوار بڑھائیں. وہ کہنے لگا جی مجھے جب اتنا مہنگا بک رہا ہے، جی میں کیوں اس کی سپلائی بڑھا کر اس کی قیمتیں کم کرواؤں. بڑی بڑی مشکل سے میں 3 سال جو پیٹ رہا تھا، 3 سال میرا تیل کسی نے نہیں خریدا. اس وقت آپ نے مجھے پیسے دے دیے تھے جب میرے سارے دنیا کے جہاز لینڈ ہو گئے اور مائنس میں چلا گیا تیل کی قیمت دنیا میں. تو اس کی تو اتنی اکانومی خراب ہوگی سعودی عربیہ کی، تو عمرے پر ٹیکس لگانے لگا تھا. اب یوکرین کی جنگ لگی. ابھی یوکرین کا مسئلہ آپ ویسے پولیٹیکلی کیوں نہیں ریزالو کیا؟ اب آپ آ گئے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ، آپ کو جو آ جائے پولیٹیکل سائنس میں یا آئی آر میں یہ، تو آپ وہ پراپر حل کرے گا جو منسک 2 کو بھی جانتا ہے. منسک 2 ایک ایگریمنٹ تھا، یعنی منسک جو ہے MINSK، یہ بیلاروس کا کیپٹل ہے، وہاں ہوا تھا. اب میرا انالیسز ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا حل تھا اس کا یوکرین کا. اس کو انہوں نے نہیں کیا امپلیمنٹ، اور وہ پورا رشیا قبضہ کرنا چاہیے تھا، پورا وہ کر نہیں سکتا. پرو یورپین مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی یوکرین میں بہت ہیں. جو رشین سپیکنگ ایریا ہے ساؤتھ میں اور ایسٹ میں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ آسانی سے کور کر لے گا، لیکن باقی نہیں. تو پھر لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ یوکرین ڈیوائڈ ہو جائے گا، 1/4 رشیا کے پاس چلے گا، 3/4 پرو یورپین لوگوں کے پاس. اب کیا یہ انالیسز ہیں، یہ بیٹا جب آپ سٹڈی کریں گے، اس طرح انٹریکٹیو سیشن میں جائیں گے سٹڈی، تو نالج ہمیں بھی پڑھ پڑھ کر روز، میں بھی روز گین کر رہا ہوں. انرجی کرائسس انہوں نے کہا جی ہاں، ایجوکیشن لٹریسی ویری گڈ. اچھا، گلوبلائزیشن نیشنلزم. دیکھیں انرجی کرائسس ایک ٹاپک، اب یہ بعض کچھ ٹاپک ہوتے ہیں لیٹسٹ ہوتے ہیں. اگر یہ کرائسس چلتا ہے 1-2 ماہ اور، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سبجیکٹ بن جائے گا کہ جو انرجی، کیونکہ انرجی دنیا کی اکانومی کو چلاتی ہے. انرجی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. انرجی کے 2 بڑے سورسز ہیں، فاسل فیول بیسڈ ہیں اور رینیویبل انرجی سے ہیں. رینیویبل انرجی مہنگی ہے، فاسل فیول سستے ہیں. اسی لیے پھر آپ وہ اس میں بھی آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج میں کہ کوئلے پر پابندی کیوں نہیں لگ رہی. تو خیر اس پر آپ کا ٹاپک. پھر لٹریسی کی امپلیکیشنز بہت ہے. اس پر ایک کوشچن لازمی آتا ہے کہ وائی کانٹ ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی موو ٹوگیدر؟ وائی کانٹ گڈ اکانومی اینڈ الٹریسی کانٹ موو ٹوگیدر؟ جس ملک میں تعلیم ہی صحیح نہ ہو، تو اس میں دنیا میں ایموشنلزم اور دوسرے جو پرابلمز ہیں، ایکسٹریمزم، اس کا بھی تعلق کافی زیادہ ہے کہ وہ سوسائٹی کوانٹیٹیولی کوالیٹیٹیولی کہاں ہے، کس سطح پر ہے. اور دوسرا مسلم ورڈ جو ہے، یہ دنیا میں زوال پذیر کیوں ہے، یا جو مسلم یا امہ ہے یہ اس وقت لویسٹ ایب پر ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یا OIC فیل کیوں ہو گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نان پرفارمنگ کیوں ہو گئی ہے؟
اس میں ڈویژن ہو گئی ہے. یہ مسلمانوں کے اپنے مسائل کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی؟ انہوں نے باقی انٹرنیشنل لیول پر جو مسائل ہیں، فلسطینین کرائسس ہے یا کشمیر کرائسس ہے، وہاں او آئی سی نے کیا رول ادا کرنا ہے؟ یہ تو سیریا، یمن، عراق، لیبیا اس جیسے مسائل نہیں ٹھیک کر سکتی، بلکہ گروپ بندیاں ہو گئی ہیں. یہی او آئی سی کے ممبر فائٹ کر رہے ہیں، لیبیا میں فائٹ کر رہے ہیں، یہ سیریا میں فائٹ کر رہے ہیں، یہ یمن میں فائٹ کر رہے ہیں. دے ہیو بین فائٹنگ ان عراق ایز ویل. پھر ہے گلوبلائزیشن، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. گلوبلائزیشن ورسز نیشنلزم، کہ دنیا کیا ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، آئسولیشنزم میں جا رہی ہے. تو اس میں جو چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس یا رشیا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ چیزیں جو ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہوا کہ ویسٹرن کمپنی جو ہے دے مووڈ انٹو چائنا اینڈ سبسیکوینٹلی دے وینٹ انٹو انڈیا. ناؤ دے آر موونگ ٹو ویتنام اور تھائی لینڈ اور آئی مین دا آسیان کنٹریز. اس کی جو ڈائنامکس کیا ہیں؟ پھر دنیا میں جو ایتھنیسٹی کا انہوں نے حوالہ دیا، اصل میں وہ نیشنلسٹ موومنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جیسے جنریشن آئیڈینٹی فرانس میں پیدا ہوئی اور اس کے ڈومینو افیکٹ ہوا یو کے پر، اٹلی پر، اور وہاں ایسی تنظیمیں پیدا ہو گئی ہیں جو امیگرینٹس کو کہہ رہی ہیں گو بیک ٹو یور کنٹریز. تو جس کو ہم زینوفوبک سینٹیمنٹس کہتے ہیں. لائک وائز اسلاموفوبیا کا بھی ایمرجنس ہوئی ہے. تو اب یہ اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا ایک سبجیکٹ بن گیا، تو اس کی ریزنز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. تو یہ مین ٹاپکس ہیں. تو اگر آپ ان پر کمینڈ ہو ود آل ریسپیکٹ تو یو کین پرفارم ویل.